تو نمرود اور فرعون کی بادشاہت کفر شرک کی بدترین صورتیں، اس لیے کہ وہ ساورنٹی کے مدعی ہیں۔ یہی تسلسل چلا ہے ملوکیت میں، ڈیوائن رائٹس آف کنگز، یہ تو بڑی ریسنٹ بات ہے کہ چلی آ رہی تھی، اسی کے اثرات جو ہے موجود رہے ہیں۔ ڈیوائن رائٹس آف کنگز، بادشاہوں کے تو خدائی اختیارات ہیں، خدائی حقوق ہیں۔ یہ ہے بدترین شرک اور بدترین کفر۔ لیکن داؤد، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یہاں اب داؤد اپنی ذاتی حیثیت میں خلیفہ ہیں۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، اس لیے کہ داؤد خود اللہ کے احکام کے مطیع فرمان اور اللہ ہی کے احکام کو نافذ کرنے والے، تو چاہے انہیں کہا جائے، ویسے قرآن مجید میں بھی لفظ ملوک آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو جنگ کے لیے آمادہ کیا تھا اور چاہا تھا کہ اب وہ آگے بڑھیں اور جانیں ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آئیں، تو وہاں جو الفاظ آئے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 میں، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اللہ تعالیٰ تو تمہارے بارے میں طے کر چکا ہے تمہیں بادشاہیاں دے گا، ذرا ہمت تو کرو، کم ہمتی مت دکھاؤ۔ لیکن یہ جان لیجئے کہ یہاں جو ایک بادشاہ جو خود وہ حاکمیت مطلقہ کا مدعی نہ ہو، بلکہ وہ خود اللہ کی اطاعت کا اقرار کرتا ہو اور اس پر عمل کرتا ہو اور اللہ ہی کے حکم کو نافذ کرے، تو وہ کہنے کو بادشاہت ہے، حقیقت میں وہ یوں سمجھیے کہ ایک شخصی خلافت ہے۔ اور وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ابھی نوع انسانی کا اجتماعی شعور اس سے آگے بڑھا ہی نہیں، اس سے آگے گاڑی چلی ہے تو تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ایک ریپبلک قائم ہوئی، اسلامک ریپبلک، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے۔ اب یہاں وہ خلافت عامہ ہے، اس لیے کہ اب انسانی شعور یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ یہ کوئی ایک فرد واحد جو ہے اسے حق نہیں پہنچتا کہ وہ حاکم بن کر بیٹھ جائے، بادشاہ بن کر بیٹھ جائے۔ لہذا واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ خواب تو دیکھ لیا تھا افلاطون نے بھی ریپبلک کا، لیکن وہ تو ایک خواب تھا، بڑا حسین خواب، اس کی کوئی تعبیر عمل کی دنیا میں، واقعات کی دنیا میں موجود نہیں تھی۔ یہ ایک ریپبلک پہلی قائم ہوئی ہے تاریخ انسانی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے۔ اب وہاں کیا ہے؟ اب ایک فرد خلیفہ نہیں ہے بلکہ خلافت عامہ ہے۔ اس کے لیے میں یہاں ذکر کروں گا، مولانا مودودی نے یہ اصطلاح وضع کی تھی اور بہت صحیح ہے، یہ پاپولر وائسجرنسی ہے۔ چونکہ نوع انسانی کا شعور جو گیا ہے تو جمہوریت ہے در حقیقت پاپولر ساورنٹی۔ پہلے وہ ساورنٹی ایک فرد میں، ایک خاندان میں چل رہی تھی، لیکن اب وہ ساورنٹی جو ہے اس کو پاپولر بنا دیا گیا، عوامی بنا دیا گیا۔ یہ ہے وہ سوشل ایولیوشن کا پروسیس۔ اس کے ساتھ ہی خلافت کا معاملہ جو ہے، جیسے جیسے ایک انسان بچپن سے اوپر جوانی کے طرف چلتا ہے، جسم بڑھتا ہے تو کپڑے بھی بدلتے ہیں اس کے، وہ پرانے کپڑے اس کے جسم پر نہیں آئیں گے، اسے بڑے کپڑے بنانے پڑیں گے۔ تو نوع انسانی کا جو یہ ارتقاء ہوا تو اس کے ساتھ ہی خلافت کا کانسیپٹ جو کا تو برقرار رہا، لیکن خلافت اب شخصی نہیں بلکہ پاپولر وائسجرنسی ہے، جس کی سب سے بڑی مثال خلافت راشدہ ہے کہ وہاں کوئی کسی نسلی بنیاد پر، کسی کے بیٹے ہونے کی بنیاد پر کوئی خلیفہ نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں کی مرضی سے خلافت کا معاملہ جو ہے وہ طے ہوا۔ اور جیسے ہی وہ بات بدلی اور ایک خاندانی معاملہ آیا، امت نے طے کر دیا کہ اب خلافت راشدہ کا دور ختم ہوا، اب یہ دوسرا دور ہے جو شروع ہو گیا ہے۔ یہ تو بہرحال سمجھنا غلط ہے کہ بالکل ہی خاتمہ ہو گیا اسلام کا، لیکن یہ کہ کم سے کم یہ ماننا پڑتا ہے کہ ایک سیڑھی سے نیچے اتر آیا ہے ہمارا معاملہ۔ اب وہ جو پاپولر وائسجرنسی کا معاملہ تھا اور لوگوں کی مرضی سے صاحب امر کا انتخاب یا تعین ہونا تھا، وہ بات چلی گئی، تو ہم ایک سیڑھی نیچے آ گئے، زوال سے دو چار ہوئے۔ لیکن یہاں چونکہ ہم اصول کی بات کر رہے ہیں تو یہ سمجھیے کہ خلافت راشدہ یہ ہے در حقیقت خلافت عامہ، اور یہ جو جمہوریت ہے اس کی بنیاد ہے پاپولر ساورنٹی۔ یہ بدترین کفر ہے اور بدترین شرک ہے، لیکن یہ کہ یہ اسلام کے اندر یہ پہلو اب اس ارتقاء کے عمل سے آ جائے گا کہ خلافت شخصی نہیں بلکہ خلافت عوام بن جائے گی۔ اس کو بلکہ علامہ اقبال کے ایک شعر کے حوالے سے میں واضح کروں، ابلیس کی مجلس شورا میں غالباً کسی مشیر نے یہ کہا ہے، ابلیس کے مشیر نے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ اب یہ انسان چونکہ اس کے اندر احساس ہو رہا ہے اپنے حقوق کا، اپنے مقام کا،
خود شناس ہے، اپنے آپ کو پہچان رہا ہے، خود نگر ہے، اپنے حقوق کی حفاظت کرنا اس کا احساس اس میں پیدا ہو گیا ہے۔ تو ہم نے یہ کیا ہے، میں اس کو یوں کہا کرتا ہوں کہ ٹنوں گندگی جو ایک انسان کے سر پر رکھی ہوئی تھی، ایک انسانی حاکمیت کا مدعی فرعون بنا بیٹھا ہے، ہم نے اس گندگی کو تقسیم کر دیا ہے۔ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، اب یہ تولا تولا تمام انسانوں میں تقسیم کر دی۔ گندگی وہی ہے، یعنی انسانی حاکمیت کا نظریہ، یہی شرک ہے، یہی کفر ہے۔ اصل کیا ہے؟ ڈیوائن سوورنٹی اور انسان کے لیے خلافت، اور خلافت اسلام میں خلافت راشدہ میں آنے کے بعد، خلافت اسلام ہی میں، جبکہ ابھی نوع انسانی عہد طفولیت میں تھی، وہ بادشاہت کی شکل میں خلافت تھی، یعنی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ لیکن جب نوع انسانی نے اپنے اس سیاسی ارتقاء کے شعور کے عمل کو یہاں تک پہنچا لیا ہے، تو جب دین کی تکمیل ہوئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو وہ تکمیل ہوئی ہے اس شکل میں کہ اب یہ پاپولر وائسجرنسی ہے، یہ عوامی خلافت ہے، کسی شخص واحد کی نہیں۔ چوتھا اصول، جو مختلف اصطلاحات ہمارے ہاں پولیٹیکل سائنس میں عام ہیں اور لوگوں کی زبان پر بھی ہیں، ان میں مختلف، ڈیموکریسی ہر شخص آج واقف ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد ہے پاپولر سوورنٹی پر۔ مونارکی، بادشاہت، ایک فرد کے پاس حاکمانہ اختیارات۔ ایک تیسری اصطلاح ہے کہ جس کی بڑی شدت سے نفی کی قائد اعظم نے بھی، اور جس کی شدت کے ساتھ نفی اور بھی مسلمان مفکرین نے کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تصور ہانٹ کرتا ہے انسانی ذہن کو کہ جب بھی سیاست اور ریاست کے معاملے میں مذہب کا ذکر آئے گا تو شاید کوئی پاپائیت کا نظام قائم ہو جائے گا، تھیوکریسی، جس سے کہ فطرت انسانی ابا کرتی ہے، انسان کا اجتماعی ضمیر اور اجتماعی ذہن اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو قائد اعظم کے وہ جملے بھی کہ اسلام تھیوکریسی نہیں ہے، صحیح ہے، 100% درست ہے، لیکن یہ کہ پھر ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ پھر مذہب کا جو اس کے اندر پیوند لگتا ہے وہ کس حوالے سے لگتا ہے۔ یہ اگر تھیوکریسی نہیں اور اصولی اعتبار سے ڈیموکریسی بھی نہیں، اس لیے کہ یہاں پاپولر سوورنٹی نہیں ہے۔ تھیوکریسی کیا ہے کہ ایک مذہبی طبقہ اختیارات کا مالک بن جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی غالباً کامل مثال تو ایک ہی ہے دنیا میں جو رہی ہے، شاید اور کہیں نہیں ہے۔ یہ ہے صرف پاپائیت کا نظام، اور اس کا اصل جو سبب بنا اس کو پہچان لیجئے، اس سے بات جو ہے سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ چیز اکثر لوگوں کے سامنے نہیں ہے۔ وجہ کیا ہوئی؟ یہ بدترین نظام پاپائیت کا، جس کا تصور کر کے اب بھی مغرب کے لوگ کانپ جاتے ہیں کہ کبھی ایسی بربریت اور ایسی وحشت اور ایسی تاریکی بھی، ڈارک ایجز کہتے ہیں وہ اپنے اس دور کو، یہ ہمارے اس خطہ ارضی کے اندر یہ بھی تھا۔ اس کا سبب یہ بنا کہ حضرت مسیح علیہ السلام یہ کہہ کر گئے تھے صراحتاً، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، سینٹ میتھیو میں سرمن آف دا ماؤنٹ کے اندر بڑی وضاحت کہ یہ جو قانون ہے، شریعت موسوی، یہ تم پر لاگو رہے گی، اس لیے کہ بائبل میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں کوئی شریعت ہے ہی نہیں، کوئی احکام ہے ہی نہیں، وہ اخلاقی تعلیمات ہیں، حکمت پر مبنی ہے۔ قرآن مجید بھی کتاب کا لفظ استعمال کرتا ہے تورات کے لیے اور انجیل کے لیے حکمہ، وہ وزڈم ہے۔ اس لیے کہ یہودیوں نے قانونیت پر اتنا زور دے دیا تھا کہ جو اصل جو اس کی حکمت تھی وہ ان کے نگاہوں سے اوجھل، باطنی جو روح تھی شریعت کی وہ ان کے ہاں سے بالکل غائب ہو گئی تھی۔ لہٰذا حضرت مسیح علیہ السلام نے سارا زور اخلاق پر دیا ہے، باطنی بصیرت و حکمت پر دیا ہے، اور وہ بات صاف کہہ دی کہ جہاں تک قانون کا تعلق ہے وہی شریعت موسوی تم پر لاگو رہے گی۔ لیکن سینٹ پال نے بیک جنبش قلم شریعت کو ساقط کر دیا، قانون نہیں رہا۔ اب یہ موجودہ کرسچینٹی عجیب ہے کہ اس کے پاس کوئی قانون نہیں، کوئی شریعت نہیں، اس میں کوئی شے حرام نہیں، کوئی چیز واجب نہیں، کوئی فرض نہیں۔ وہ جو میں نے کیٹیگریز گنوائی تھی، فرض سے لے کر حرام تک، یہ 8 کیٹیگریز وہاں سرے سے کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ خلا جو پیدا ہوا وہ کون پر کرتا اسے؟ اس کو پر کیا پھر مذہبی طبقے نے۔ پوپ کے ہاتھ میں اختیار آ گیا، وہ جس چیز کو بائی ڈیکری، جیسے کہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جو چاہے آرڈیننس نافذ کر دے، اس کو تو کسی نہ پارلیمنٹ کے سامنے وہ جواب دہ ہے، نہ کسی عدالت عالیہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ ایسا ہی اختیار مطلق پوپ کے ہاتھ میں آ گیا کہ وہ جس چیز کو کہہ دے کہ یہ حلال ہے وہ حلال ہے، جس کو چیز کو کہہ دے حرام ہے یہ حرام ہے۔
اسی کو قرآن مجید نے کہا کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے راہبوں اور اپنے علماء کو اللہ کے سوا معبود بنا لیا ہے، رب بنا لیا ہے۔ اور بہت ہی عمدہ واقعہ ہے وہ کہ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، حاتم طائی جو مشہور سخی انسان گزرے ہیں، ان کے صاحبزادے عیسائی تھے، یہ ایمان لے آئے۔ اب قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچے تو انہیں اشکال ہوا کہ ہم نے تو کبھی اپنے ان علماء کو، احبار اور رہبان کو خدا تو نہیں مانا۔ تو ڈرتے ڈرتے عرض کیا حضور سے کہ حضور یہ بات کو سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم نے تو انہیں خدا نہیں مانا۔ تو آپ نے فرمایا کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ جس چیز کو وہ حلال کہہ دیں تم حلال مان لیتے ہو، جس چیز کو وہ حرام کہہ دیں تم حرام مان لیتے ہو؟ اس لیے کہ کوئی ڈیوائن کوڈ تو ہے ہی نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ڈیوائن کوڈ کی کوئی انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے کوئی بات کہی جا رہی ہے، اس میں اجتہاد دلیل سے کیا جا رہا ہے۔ یہاں تو سرے سے خلا ہے، کوئی ڈیوائن کوڈ نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اب کلیتاً تحلیل و تحریم کا اختیار ایک مذہبی طبقے کے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ تھی وہ بدترین پاپائیت جس کی جس قدر بھی مذمت کی جائے صحیح ہے، اور اسلام کا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اب اگر اسلام تھیوکریسی نہیں، اگر اسلام ڈیموکریسی نہیں، اسلام کا سیاسی نظام اگر مونارکی نہیں، تو پھر کیا ہے؟ یہاں بھی پھر میں دوبارہ عرض کروں گا کہ مولانا مودودی نے ایک اصطلاح وضع کی تھی اور میں اسے صحیح سمجھتا ہوں، تھیو ڈیموکریسی۔ اس میں دو ایلیمنٹس جڑے ہیں، تھیو ڈیموکریسی، لیکن یہاں ہے اصل مسئلہ سمجھنے کا کہ یہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوں گے۔ دو حاکمیتیں ٹکراتی ہیں۔ ڈیموکریسی کا تقاضا ہے ایبسولوٹ ساورنٹی آف دی پیپل، لوگوں کو اختیار ہونا چاہیے، جو چاہے قانون بنائے۔ وہ دو مردوں کی شادی کے لیے جواز کا قانون بنا دے، اختیار ہے انہیں۔ شراب کو حرام کرنا چاہے حرام کر دے، جیسے کہ پروہیبیشن ایکٹ امریکہ میں ہوا تھا پاس، لیکن جو لوگ اس کو حرام کر سکتے تھے وہی حلال بھی کر سکتے ہیں، جب چاہیں اس کو حلال قرار دے دیں۔ اختیار کلیتاً عوام کے نمائندوں کے ہاتھ میں، یہ ہے ڈیموکریسی۔ تھیوکریسی میں اختیار مطلق اور حاکمیت مطلقہ اللہ کی ہے۔ تو یہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ ہوں گے، یہ ہے بات سمجھنے کی۔ اس کو سمجھ لیا جائے تو واقعہ یہ ہے کہ بہت سے جو دوسرے الجھاؤ ہیں وہ خود بخود سلجھ جاتے ہیں۔ اور اس کے لیے میں واقعتاً اپنا جو تاثر ہے اپنے دل کا میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نے کس قدر بات کو کھول دیا۔ حضور کی حدیث بڑی سادہ حدیث ہے، مثل المومن کمثل الفرس فی اخیتہ، مومن کی مثال اس گھوڑے کی ہے جو ایک کھونٹے سے بندھا ہوا ہے۔ ایک ہے مادر پدر آزاد انسان، جو چاہے کرے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں، کوئی حدود نہیں، کوئی قیود نہیں۔ مومن وہ ہے جو بندھا ہوا ہے۔ کس چیز سے بندھا ہوا ہے؟ اللہ کے احکام سے بندھا ہوا ہے۔ اب اسی مثال کو ذرا آگے میں نے پھیلایا ہے۔ تصور کیجئے کہ ایک گھوڑا ہے اور آپ کے پاس ایک وسیع میدان بھی ہے۔ آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ گھوڑا جو ہے اس کے پاؤں کھلے، چرے چگے پھرے، لیکن یہ بھی چاہتے ہیں کہ بندھا رہے اور کہیں بھاگ نہ جائے۔ تو فرض کیجئے کہ 100 گز کی ایک لمبی رسی، 100 گز لمبی رسی سے آپ ایک کھونٹے سے باندھ دیتے ہیں۔ اس عمل کے ذریعے سے، اس کے نتیجے میں 100 گز ریڈیس کا ایک سرکل وجود میں آ جائے گا جس میں وہ گھوڑا آزاد ہے۔ وہ دائیں طرف جائے، بائیں طرف جائے، شمال میں جائے، جنوب میں جائے، بیٹھ جائے، لوٹ لگائے، کہیں وہ کھونٹے کے ساتھ اپنا ٹیک لگا لے، کہیں 100 گز تک چلا جائے، اسے اختیار ہے۔ یہاں وہ فری ہے، اس میں سارا اختیار اس کے پاس ہے۔ لیکن 101واں گز نہ دائیں طرف آئے گا، نہ بائیں طرف، نہ شمال میں، نہ جنوب میں۔ 101واں گز اس کی زندگی میں نہیں آ سکتا۔ یہ ہے آزادی اور پابندی کا ایک امتزاج۔ ایک آزادی بھی ہے 100 گز نصف قطر کے دائرے کے اندر، لیکن پابندی ہے کہ 100 گز کے اس دائرے سے باہر جانے کا کوئی امکان نہیں۔ یہی معاملہ ہے مسلمانوں کا معاشرہ، اسلامی ریاست، اسلامک کمیونٹی، اسلامی جو بھی آپ اجتماعیت قائم کریں گے، وہ کھونٹے سے بندھی ہوئی ہے۔ ایک دائرہ کھنچ جاتا ہے احکام شریعت کا، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کرو یہ نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کے احکام۔ اس دائرے کے اندر اندر وہ بالکل آزاد ہے، اور اس دائرے کی یہ حدود جو ہیں اس کو وہ ٹریس پاس نہیں کر سکتا، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو لوگ بھی اللہ کی حدود سے تجاوز کریں گے تو پھر وہ فاسق ہیں۔
بلکہ اس میں تو احتیاط کا یہ ہمیں احتیاط کی تلقین کی گئی ہے کہ حدود اللہ کے آخری سرے تک نہ پہنچ جایا کرو، اس لیے کہ اندیشہ ہے کہ ذرا سا پاؤں جو آدمی کا پھسلے تو حدود سے باہر ہی نکل جائے۔ تو لا تقربوا الزنا، کہیں آتا ہے تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ، ذرا فاصلے پر رہو، کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس۔ بلکہ ایک حدیث میں حضور نے اس کو مثال دی ہے کہ ہر بادشاہ کی ایک مخصوص چراگاہ ہوتی ہے۔ یہ پرانے زمانے کا تصور کیجئے، جب بادشاہوں کے پاس لمبی بڑی فوجیں اور گھوڑے ان کے اپنے، تو ان گھوڑوں کو چرانے کے لیے کچھ چراگاہیں وہ مخصوص کر لیتے تھے کہ یہاں رعیت کا کوئی جانور نہیں آئے گا، یہ سرکاری چراگاہ ہے۔ تو اب حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی گڈریا اپنا ریوڑ اس سرکاری چراگاہ کے بالکل باڑ تک لے جائے گا تو اندیشہ رہے گا کہ کبھی کوئی بھیڑ کوئی بکری چھلانگ لگا کر داخل ہو جائے، لہذا ذرا فاصلے پر رہا کرو۔ یہ ہے دین کے اندر احتیاط کا تقاضا کہ حدود اللہ سے ایک سیف ڈسٹنس مینٹین کیا جائے، آخری حد تک نہ جائیں، لیکن آخری حد تک بھی کوئی جاتا ہے تو بہرحال وہ حد سے باہر نہیں ہے۔ اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ دو ساورنٹیز یہاں اس طور سے جڑ گئی ہیں، اس دائرے کے اندر اندر عوامی حاکمیت بروئے کار آ سکتی ہے، اور اس یہ دائرہ در حقیقت مظہر ہے خدائی حاکمیت کا۔ اس کی ساری سینکٹی اللہ کے احکام اور اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے اس کے رسول کے احکام صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سارا تقدس ہے جو اس دائرے کو حاصل ہے، اس سے تجاوز نہیں ہوگا۔ اس کے اندر میں یہ لفظ پہلی مرتبہ استعمال کر رہا ہوں کہ پاپولر ساورنٹی بھی اس کے اندر جو ہے بروئے کار آئے گی، اگرچہ وہ ایک محدود ساورنٹی ہے، وہ حاکمیت محدودہ ہے، اللہ کی حاکمیت مطلقہ ہے، ایبسولوٹ ساورنٹی اللہ کی، لیکن اس اللہ کی ساورنٹی کا چونکہ اللہ ہمارے سامنے اس طرح عیاناً تو موجود نہیں ہے کہ ہر روز اس کا حکم آئے، اب وہ اللہ کا حکم کتاب اللہ اور اللہ کے نمائندے نے اس کی جو بھی شرح کی ہے یا مزید احکام دیے ہیں وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے جو بھی دائرہ وجود میں آیا ہے یہ ریپرزنٹ کر رہا ہے یہ ڈیوائن ساورنٹی کو، حاکمیت خداوندی کو۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر اندر حاکمیت کے معنی یہی ہے نا کہ آپ کے ہاتھ میں اختیار ہو کہ آپ جو چاہے قانون بنائیں، جو چاہے فیصلے کر لیں۔ تو یہ ان حدود کے اندر مباحات کا دائرہ ہے، اس مباحات میں آپ باہمی مشورے سے، آپ اپنی کثرت رائے سے جو فیصلے چاہے کر لیں۔ اس لیے میں یہاں ایک علمی نکتے کے طور پر قرآن حکیم کی دو آیات میں جو بظاہر تضاد نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ انہی دونوں چیزوں کی جو باہمی ایڈجسٹمنٹ ہے اس کو واضح کر رہی ہیں۔ سورہ آل عمران میں فرمایا، یہ مسئلہ تھا غزوہ احد کے بعد جب چہمے گوئیاں شروع ہوئیں اور تذکرے ہوئے، اور چونکہ بہت بڑا چرکا لگا تھا، 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے تھے، جو ایک دھاک بیٹھ گئی تھی مسلمانوں کی غزوہ بدر کے بعد، وہ دھاک ایک دم ختم ہو گئی۔ غزوہ بدر میں اگر 70 مشرکین مارے گئے تھے تو یہاں 70 صحابہ شہید ہو گئے، تو معلوم ہوا کہ عدلے کا بدلہ ہو گیا، برابر ہو گیا، وہ جو ایک دھاک تھی وہ ختم ہوئی۔ تو اس میں کچھ لوگوں نے عبداللہ ابن ابی کا معاملہ خاص طور پر، چونکہ اس کا مشورہ یہ تھا غزوہ احد سے قبل کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ یہ جو 3000 کا لشکر آ گیا ہے اس سے ہم جا کر اوپن کھلے میدان میں کنفرنٹ کر سکیں، تو بہتر شکل یہ ہوگی کہ ہم ڈیفنس اپنے شہر کے اندر محصور ہو کر کریں۔ یہ تب مشورہ ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے بھی یہی تھی، لیکن یہ کہ اس ذاتی رائے کو جب حضور نے اپنے ساتھیوں کا رجحان غالب دیکھا کہ جوش ہے، ہمیں تو شہادت مطلوب ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، تو حضور نے فیصلہ کیا ٹھیک ہے کھلے میدان میں جا کر جنگ کریں۔ اب وہاں جو سچویشن پیش آ گئی اس کے حوالے سے اب منافقین نے ایکسپلائٹ کرنا شروع کیا کہ دیکھیں جی مشورہ مانتے نہیں ہیں، منمانی کرتے ہیں، اگر وہ مشورے سے بات ہوئی ہوتی، ہم نے مشورہ دیا تھا، اور آپ کو معلوم ہے 300 آدمی میدان جنگ سے واپس آ گئے تھے عبداللہ ابن ابی کے ساتھ۔ حضور جب نکلے ہیں غزوہ احد میں تو 1000 اہل ایمان ساتھ تھے، لیکن وہاں سے 300 یہ عبداللہ ابن ابی کے ساتھ واپس آئے تو 700 رہ گئے۔ تو اب انہوں نے کہنا شروع کیا، یہ ہے اس کا پس منظر، یقولون هل لنا من الامر من شیء، یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہمارے ہاتھ میں بھی اختیار ہے کہ نہیں، یہ جو چاہتے ہیں فیصلہ کر دیتے ہیں۔ آخر یہ کہ فیصلے کے اندر کوئی مشورہ ہو، کوئی گنتی ہو، ووٹنگ ہو، کچھ تو ہو۔ هل لنا من الامر من شیء، کوئی ہمارے ہاتھ میں بھی اختیار ہے یا نہیں۔ قل ان الامر کلہ للہ،
اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ امر تو کل کا کل اللہ کے لیے ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ کا نمائندہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا کہ ڈی جیورے وہ اللہ کا ہے اور ڈی فیکٹو محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ تو ہوئی ایک بات، اس میں گویا کہ کیٹیگوریکل ڈینائل ہو گیا کہ انسانوں کے لیے کوئی امر نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں، کوئی فیصلہ کرنے کا کوئی اتھارٹی نہیں۔ لیکن سورہ شورى میں فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات آپس میں باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں۔ تو بظاہر ایک تضاد ہے، ایک جگہ تو نفی مطلق ہے کہ انسانوں کا کوئی امر ہے ہی نہیں، کوئی اختیار ہے ہی نہیں، ایک جگہ امرہم کو مان کر تسلیم کر کے اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ امرہم شورا بینہم، ان کا معاملہ، ان کا جو بھی فیصلے ہیں آپس میں مشورے سے ہوتے ہیں۔ تو ان میں بھی تطبیق یہی ہے کہ وہ امر اللہ جو ہے کلہ للہ، وہ تو ہے وہ احکام اللہ کے اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں۔ آپ 51% کی بات کرتے ہیں، 100% بھی اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ امر کلیتاً اللہ کا ہے، ایکسکلوسیو ہے اللہ کا اختیار۔ البتہ جہاں حکم ہے ہی نہیں، مباحات کا دائرہ، یہ مباحات کہلاتی، جو چیز جائز ہے، پھر جیسا کہ میں اصول عرض کر چکا ہوں کہ جس چیز کی حرمت ثابت نہ ہو وہ حلال ہے، وہ مباح ہے، وہ جائز۔ یہ مباحات کا دائرہ جو ہے یہ امرہم ہے۔ اب یہ اللہ نے کسی نسیان کی وجہ سے خالی جگہ نہیں چھوڑی ہے، ایک حدیث میں بھی اس کی وضاحت آئی ہے کہ حضور نے مذمت کی کہ تم خامخواہ زیادہ سوال نہ کیا کرو۔ اگر اللہ نے کسی معاملے میں اجمال اور ابہام کو پسند کیا ہے تو کسی بھول کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اس میں تمہارے لیے گنجائش باقی رکھنا چاہتا ہے۔ یہ واقعہ بھی سن لیجئے کہ جب حج کی فرضیت ہوئی تو جب حضور نے بیان کیا کہ اب مسلمان پر جو صاحب استطاعت ہے حج بیت اللہ فرض ہے، تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے کہ کیا حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ یا ہم میں بھی ہوتے ہیں ایسے چلبلے قسم کے لوگ، وہ استاد کو پڑھانا چاہتے ہیں